بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، میری نظر کے سامنے سے ایک ویڈیو گزری جس میں مفتی سمر عباس عطاری قادری حنفی سنی، یہ مذاق سے کہہ رہا ہوں، مفتی سمر عباس عطاری صاحب یہ بیان کر رہے تھے، اور جو بیان انہوں نے کیا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، بیچ میں تھوڑی سی انجینئر صاحب کے بارے میں بھی، مطلب انہیں بھی شامل کر لیا ہے، تو اس پہ میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے اور دو چار اور باتیں کی ہیں انہوں نے، وہ بیان کروں گا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں ذرا۔ یہ رکھ لیجئے، یہ ایک سوال ایسے نا، یہ سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا کے سوالات کوشش کیا کریں الگ سے پوچھا کریں۔ اور کراچی کا ایک مولوی ہے طارق مسعود اس کا نام ہے، عمر یار ورگا دا منہ ہے، تسی دیکھیا ہونا ہے، چنگی جناب علی کوٹ کرلی ورگا دا قد ہے، وہ پیر چبڑا ماردا ہے سوشل میڈیا تے، جو جاندا باندر نچن ڈیا ہن بندہ کرے کی، جڑے بندے نے انہاں تسی سن دے کوئی نہیں، میں کراں کی، ایتھے جو مردے پلمبر، جو انی پی آؤں کتی چٹی آؤں نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیڑے کتے بلے سارے لگے بیٹھے جے، اور کدی کسی کم تے بندے نو بھی سن لیا کرو، چوڑ جاندا جے، اے او بندہ جڑا مندراں تے جاندا ہے تے مزاراں تے جان نو شرک کہندا، اے دی اوقات جے، بس اے دے واسطے میں اینا ہی لفظ آکھاں گا، پرلے درجے دی چبل جے۔ انہیں جناب علی آخیا جی دیوبندیوں بھابیوں میں فرق یہ ہے کہ بریلوی تیجا ساتواں دسواں کرتے ہیں اور دیوبندی نہیں کرتے ہیں۔ میں کہ میرا پوت یہ گل نہیں، یہ تیرے جڑے بزرگاں لکھے ہی نا، یہ حفظ الایمان دے اندر، یہ صراط مستقیم دے اندر جیلے اسی کڈ کے سارے نو بخایا نا بھی تواڈے پیواں آ لکھے ہے تے تیریاں چیکاں میرے اسمان تے جانیاں، تے پھر تو کہنا ہے مولوی فرقہ واریت کرتا ہے۔ فرقہ واریت نہیں، تیرے پیو دے کرتوت پیا دسنا، میرے پیو دا نام احمد رضائی، اس واسطے اے جڑے فیس بک کی مولوی نے اپنے آپ نو لگام پاؤ، یقین کرو تسی ساڈی ایک سٹ نہیں سہنی، میں تانوں دسدا پیا، اور تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی ممتاز قادری دے پیر بھائی اپنی اوقاتاں چ رہو، اے جڑے ذات دیاں کوٹ کرلیاں تے چھتیریاں نو جفے، اے کسے ہور نو چل کے چورن ویچی، تیرا ساڈے ہوندیاں کوئی نہیں وکن لگا، اے انہاں دی اے اوقات ہے جڑی میں دسی ہے۔ تنازع ہو رہا ہے، تنازع نبی پاک دی شان دا ہے، سمجھ آئی نا؟ تے اے گل تیجے چل رہے، تینوں کنے آخیا توں اپنے پیو دا تیجا نہ کر، ساڈے پرو ککر تے ٹنگ، اسی تینوں آخیا ٹرانسفارمر تے رکھ پیو نو، اسی تینوں روکیا؟ تنازع ہے نہیں ہے، تنازع ہے حضور نو انج من جویں رب نے منوایا ہے، رولا ہے تیرے پیواں جو لکھیا جے میں دساں تھوڑیاں چیکاں نکلن، تو اس واسطے بک بک اپنی باندھ رکھ، چنگا رہے گا۔ یہ اس مولوی واسطے پیغام ہے۔ جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے۔ تے اے دے واسطے اے نہیں ہے تے ایداں دیاں پرچیاں لکھ کے ایویں تسی مطلب ہے کہ ایک بندے سنن والے نے، تو شکل تے ویکھو نا جویں حکے تے چلم رکھی ہوندی ہے، اوہ شکل کو بندے دے پتراں والی، میں مذاق نہیں جے کر، تانوں ہاسے آوندے تے وکھری گل ہے، میرا دی کوئی اوقات ہے۔ اے چھوٹا بچہ ویکھدے پئے ہو، اے دی جُتی سارے گستاخاں تو آلا جے، اے بچے دی او دی وجہ اے ہے کہ او گستاخ نے اور اے میرے حضور دے دیوانیاں دا دیوانہ ہے۔ ہوں سمجھ آ گئی جے؟ ہاں، اس واسطے سنیو، تانوں پتہ ہونا چاہیے تسی کی شے ہو۔ ہاں جی، اس میں مفتی سمر عباس عطاری صاحب مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں جی، اور سب سے پہلی جو بات کرتے ہیں، تین چار ٹوٹل تقریباً 5 پوائنٹس ہے جو اس میں سے میں نے نکالے ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ میں نے نکالا ہے وہ ہے جی، انہوں نے کی ہے جی مفتی صاحب کی تذلیل۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ مفتی سمر عباس عطاری صاحب یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جی یہاں پہ کہ دین آپ ان سے سیکھیں جن سے دین سیکھنے کا حق ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا مفتی سمر صاحب، کیا دین اس بندے سے سیکھنا چاہیے جو سر عام لوگوں کو گالیاں نکالتا ہو؟ کیا اس بندے سے دین سیکھنا چاہیے جو کسی کی ماں بہن کا خیال نہ کرتا ہو، جو ایک محفل میں بیٹھ کے جس میں ذکر اللہ اور اس کے رسول کا آپ نے کرنا ہوتا ہے، اس میں بیٹھ کر آپ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان سے دین سیکھنا چاہیے؟ مطلب کہ کیا آپ سے سیکھنا چاہیے؟ اب دور دیکھیں کیسا آ گیا ہے کہ ایک بندہ جو ممبر پہ بیٹھ کے سر عام گالیاں دیتا ہے، اور کسی عام بندے کو بھی نہیں، دین کی خدمت کرنے والے کو، اور گالیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرمان ہے وہ بھی ذرا بتائیں نا عوام کو۔ کسی مسلمان کو گالی دینا کیسا ہے، یہ کبھی نہیں بتایا۔ اب ان کی تذلیل کرتے ہیں جی، ان کا منہ جی عمرو یار کی طرح ہے، فلانا ٹیم کا، مطلب بندہ پوچھے یار آپ نے عمرو یار کو دیکھا ہے؟
انہیں کہہ رہے ہو آپ سوشل میڈیا کے بندے ہیں جی، سوشل میڈیا کے عمرو یار کیا آپ کے کوئی ہمسایہ ہے آپ کا عمرو یار کیا؟ عجیب یار، مطلب عوام بیٹھی بس سن رہی ہوتی ہے۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، اللہ پاک نے ہدایت دی۔ سب سے پہلے میں نے بتانا یہ تھا کہ انہوں نے مفتی صاحب کی تذلیل کی ہے اور تکبرانہ انداز میں کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے جی۔ دوسری انہوں نے بات کی جی، مفتی صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ ہمارا ان سے اختلاف کس بات پر ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، وہاں پہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ ہمارا جو بریلویوں سے اختلاف ہے نا وہ ہے جی تیجے 40ویں پہ۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے۔ تو وہ انہوں نے اس لحاظ سے بات کی تھی کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے نا جو فرقہ واریت، مطلب وہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہیں چلو گلے وغیرہ ہیں، ہم چلو بھائی بھائی بن کے رہ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم بڑوں کی باتوں کو ڈسکس نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اس وجہ سے وہ بات کر دی۔ اگر انہوں نے ان کی اصلاح نہیں کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس چیز کو چھپا لیا، ان کی غلطیاں بھی چھپا لیں، جو اپنے اندر ہے خامیاں وہ بھی انہوں نے روک لی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا جو گلہ ہے بھائی ان سے یہ ہے کہ یہ تیجا 40واں نہیں کرتے، کل نہیں کرتے، یہ 40واں نہیں کرتے، تو یہ ہے باقی ہم بھائی بھائی ہیں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے بات کی۔ یہ طبقہ بھائی کہ بریلویوں کو دیوبندیوں کا بھائی بنا دیا تم نے کوئی فرق ہی نہیں رکھا، صرف تیجا 40واں کے فرق رکھ دیا۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ فرق کیا ہے جی۔ تو انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارا ان سے یہ فرق نہیں ہے، ہمارا فرق یہ ہے کہ آپ کے بزرگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے نا وہ فرق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ جو ان کے بزرگ دیوبندیوں کے بزرگوں نے پڑھایا تھا، اور ان جیسی اور کوئی گستاخانہ عبارتیں جن کا وہ حوالہ دینا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ تو یہاں پہ میں مفتی صاحب کو یہ جواب دینا چاہوں گا، مفتی سمر عباس اتاری کو، کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اگر دیوبندیوں کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ پڑھایا ہوا ہے نا تو آپ کے بزرگ نے بھی چشتی رسول اللہ پڑھایا ہوا ہے۔ پہلے تو اپنی اصلاح کریں نا، اس کے بعد دوسروں کو جا کر گریبان پکڑیں۔ اگر ان کے بزرگوں کے گستاخانہ عبارتیں ہیں تو آپ کے بزرگوں کے بھی ہیں۔ لوائے اعظم باللواء محمد نعوذ باللہ، یہ آپ کو پتہ ہوگا یہ کس کا ہے دعویٰ کہ میرا جھنڈا آخرت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معافی دے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو آپ کے بزرگوں کے جو ہیں گستاخانہ عبارتیں وہ کدھر گئیں؟ ان کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ آپ دوسروں پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ آپ وہ پنجابی میں کہتے ہیں آپ دی منجی تھلے ڈانگ کیوں نہیں پھیرتے تسی، دوجیاں دے پیچھے چڑھ دوڑ دے۔ ہمارے نزدیک تو دونوں غلط ہیں بھائی، اب دونوں، لیکن ہم طریقے سے بات کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلانا ٹمکا اور یہ تیری ایسی کی تیسی، یہ وہ، یہ نہیں میں کر رہا۔ میں آپ دونوں کو بتا رہا ہوں بھائی آپ دونوں کے بزرگوں نے غلط کیا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طرح آپ ممبر پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں آپ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ جی اس میں یہ کہتے ہیں جی ہمارا ابا جو ہے نا وہ ہے جی احمد رضا صاحب، امام احمد رضا بریلوی صاحب، تو وہ ہے جی ہمارا ابا۔ انہوں نے یہ بات کی۔ اب یہاں پہ میں نا انجینئر صاحب کی مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے کہ تم لوگوں کے نا بہت سارے ابے ہیں، ہر ٹائم تم اپنا ابا بدلتے رہتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، اسی ویڈیو میں انہوں نے بات کی تھی شیخ عبد القادر کی نسبت کی، وہ میں آگے جا کر بتاتا ہوں۔ تو مجھے تو آج تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کبھی آپ امام احمد رضا خان کو اپنا ابا کہتے ہیں، کبھی آپ کسی اور ولی اللہ کو کہتے ہیں، کبھی آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں، کبھی باجد بستامی کو کہتے ہیں۔ تو ہے کون بھائی؟ اس جگہ پر انجینئر صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے کہ بھائی ہمارا ابا وہ ہے جس نے کلمہ پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی قبر مدینے میں ہے، ہمارا ابا وہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا ابا کون ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی نسبت ان کے ساتھ رکھی ہوئی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، جن کا ایک مقام ہے، اور وہ انجینئر صاحب نے اچھی طرح ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ تو آپ کے لیے بھی اچھا یہ ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ نسبت جوڑیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑیں، بجائے اس کے کہ آپ بزرگوں بابوں سے اپنی نسبت جوڑیں۔ ان کو اپنا ابا بولیں، اپنا ابا اس سے بولیں جن کی قبر مدینے میں ہے، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ چوتھی بات جی انہوں نے بتایا کہ یہ نا آپ نا مطلب یہ میسیج دینے کی کوشش کی، انہوں نے اپنی نسبت بتائی جی وہ ہمارے پیر بھائی ہیں جی ممتاز قادری صاحب، ممتاز قادری صاحب کے ساتھ۔ مطلب یہ شو کرانا چاہتے تھے کہ آپ لوگ نا مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ آپ لوگ گستاخ ہیں بھائی،
اور کسی دن آپ لوگوں کی گستاخیوں کی وجہ سے ہم نے نا آپ کا بس نا وہ حل کرنا ہے جو ممتاز قادری نے وہ اس شخصیت کا کیا تھا. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں. مطلب دیکھیں یار، سر عام ایک عالم دین ہیں، وہ مفتی ہیں، آپ انہیں ایسے دھمکی دے رہے ہیں، دھمکی امیز آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کہاں آپ کے دین کی تربیت گئی؟ کہاں آپ کے جو فرقے والوں نے آپ کی یہ تربیت کی؟ آپ کے بڑوں نے آپ کو یہ بتایا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں جو یہ آپ لوگ کر رہے ہیں. بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیر بھائی ہیں جی ممتاز قادری صاحب. ممتاز قادری صاحب کی نسبت کس سے ہے؟ قادری کی کس سے؟ شیخ عبد القادر جیلانی سے آئے ہیں نا. کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کی طرح نماز بھی پڑھی ہے؟ بندہ پوچھے نا. وہ تو رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اونچی آمین کہتے تھے. وہ کبھی کیا ہے یہ عمل؟ بس جی وہ ہمارے پیر ہیں، پیران پیر ہیں، ہمارا ابا ہے جی وہ، لیکن ان کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھنی. ابے دی مندے نہیں تسی تے، یہ ان کے لہجے میں انہیں میں جواب دے رہا ہوں جو یہ کام یہ کرتے ہیں نا. لاسٹ میں یہ بات کرتے ہیں جی مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کہ ہمیں اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں اس کا تنازع ہے ہمارا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مانیں جیسے اللہ تعالیٰ نے منوایا ہے، جیسے رب نے منوایا ہے نا، ایسے مانیں. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے مفتی صاحب آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے منوایا ہے کیا آپ اس طرح مان رہے ہیں؟ یہ جو آپ کے کلیم ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منوایا ہے، آپ کے کلیم تو اس کے خلاف ہیں. بے شمار آپ کے عقائد ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے جو عقیدے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں. آپ کو موٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں علم غیب کے حوالے سے. یہ جی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل مطلب اوورال علم غیب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے میرے بھائی، میں آیات کا مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، نمبر 1. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میں علم غیب نہیں جانتا، مجھے غیب کا علم نہیں ہے سوائے اس کے جو مجھے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے وحی کے ذریعے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور جس کا بھی یہ عقیدہ ہے، یہی عقیدہ قرآن و سنت کا ہے. قرآن کا بھی یہی ہے فرمان، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم غیب تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جتنا وحی کے ذریعے بتایا، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو میرے بھائی آپ اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں. اور اس گستاخی کے بارے میں سوچیں. دنیا جہان کی گستاخیوں سے یہ بڑی گستاخی ہے. آپ کے نزدیک تو سارے یہ گستاخ ہو جاتے ہیں، فلانے ہو جاتے ہیں، ڈمکانے ہو جاتے ہیں. آخر میں آپ یہ بات کر گئے تھے کہ یہ جو بچہ بیٹھا ہے اس کی جوتی ایک گستاخ سے افضل ہے. تو میرے بھائی میں بھی یہیں پہ کہنا چاہوں گا، جس مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کی جوتی جو ہے وہ شاید آپ سے افضل ہو جائے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہو رہے ہیں. آپ ان آیات کے خلاف جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا. آپ قرآن کی آیت کے خلاف جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گستاخی سے بڑھ کر کسی کی گستاخی نہیں ہو سکتی بھائی. تو آپ بہت بڑے گستاخ ہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. جزاک اللہ خیر.